علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے آذربائیجان باکو کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں اور ان کے ساتھ بزنس پوٹینشل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں آذربائیجان باکو کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں اور ان کے ساتھ بزنس پوٹینشل کیا ہے؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جیوگرافیکلی اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آذربائیجان جو ہے اسے یورپ کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ ٹرکی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف رشیا ہے، تیسری طرف ایران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیسپین سی کا آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں باکو جو ہے کیسپین سی کے اوپر ہے، اوپر والی سائڈ پر آپ دیکھتے ہیں تو رشیا ہے، اور اس کے اگر آپ ایک سائڈ پر آ جاتے ہیں تو جارجیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ٹرکی اور ایران آ جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فردر جو ہے آذربائیجان کے تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 1914 سے لے کر 1992 تک تقریباً جو ہے نا وہ 90 ایئرز، آپ تقریباً 100 سال کا عرصہ کہہ لیں کہ رشیا نے آذربائیجان پر حکومت کی، اور اسی لیے آذربائیجان جو ہے یہ پوری ریجن جو ہے اس کو یہاں پر رشین کلچر جو ہے وہ مکس اپ ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 100 ایئر سے پہلے جو آذربائیجان تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور یہاں پر ٹرکش لینگویج بولی جاتی تھی، اور اب بھی جو آذری لینگویج ہے وہ ٹرکش لینگویج ہی ہے، لیکن جو کلچر ہے وہ مکس ہے، ٹرکش اور رشین کلچر دونوں مکس ہو گئے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں تقریباً 100 سال تک ان کی برٹش گورنمنٹ رہی، اور پھر ہم نے آزادی حاصل کی، انڈیا پاکستان علیحدہ بنا اور علیحدہ علیحدہ ممالک ہوئے، تو آج بھی ہندی اردو جو ہے وہ آپس میں تقریباً 85-80% سملیرٹیز ہیں، اور وہ آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ جب کوئی ہندی بولتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، جب کوئی اردو بولتا ہے تو وہ ہندی بولنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بالکل آذری زبان جو ہے یہ اور ٹرکش زبان جو ہے بالکل آپس میں ملتی جلتی ہیں، 85-90% سیم لینگویجز ہیں، تھوڑا سا ایکسنٹ کا فرق ہے، اوورال جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی ہے۔ تو اس میں ہم نے بات کی کہ رشیا جو ہے ایک آذربائیجان کے ہمسایہ ممالک میں سے رشیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، اور رشیا دنیا کا رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ملک ہے، اور وہاں پر ریسورسز بہت زیادہ جیسے آئل ہے، گیس ہے، گولڈ ہے، اور اس کے علاوہ لکڑی، ووڈ جو ہے۔ تو کنسٹرکشن جو یہاں پر آذربائیجان میں زیادہ تر اس میں ووڈ کا استعمال ہوتا ہے، گھروں کی چھتیں بنانے کے لیے، اور جو ہوتا ہے فلور اس کے لیے، اور دروازے کھڑکیاں، تو یہ جو ساری ووڈ ہے وہ رشیا سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو جتنی بھی ووڈ استعمال ہوتی ہے وہ رشیا سے آتی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے رشیا، یہاں سے ویجیٹیبل ہے، فروٹس ہیں، اور ڈیفرنٹ جو ہے سبزیاں وغیرہ وہ رشیا جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا جو ہے کچھ خاص مقدار میں آئل بھی آذربائیجان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، کیونکہ آذربائیجان کی اپنی جو ریفائنریز ہیں وہ ایک ہی ریفائنری ہے، وہ اس حد تک اس کو پورا نہیں کر پاتی اپنی ڈیمانڈ کو، تو اسی لیے جو ڈفرینٹ کوالٹی کا آئل ہے وہ رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر آگے آ جاتے ہیں تو ایک طرف ٹرکی ہے، تو ٹرکی جو ہے کیونکہ آذربائیجان میں ایک کہاوت ہے کہ ون نیشن ٹو کنٹری، یعنی ٹو کنٹری ون نیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ممالک ہیں لیکن ایک ہی قوم ہے۔ تو کیونکہ وہ اسی طرح سے آپ نے دیکھا آذربائیجان کا جھنڈا جو ہے اس کے سینٹر میں جو کلر ہے ریڈ کلر ہے، اور اوپر چاند اور ستارہ ہے، تو اسی طرح ٹرکی کا جو جھنڈا ہے وہ پورا ریڈ ہے اور چاند ستارہ ہے، تو یہ اس سے ملتا جلتا اسی لیے آ جاتا ہے۔ تو ٹرکش جو گورنمنٹ ہے اور آذربائیجان کی گورنمنٹ، یہ دونوں میں ان کے آپس میں فرینڈلی اور برادرلی ریلیشنز ہیں، اور دونوں جو ہیں آپس میں ان کے بہت سے فیلڈز ہیں، جیسے کنسٹرکشن ہے، آئل اینڈ گیس ہے، انرجی سیکٹر ہے، ڈیفنس سیکٹر ہے، اور ڈفرینٹ سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر ہے، یعنی جتنے بھی ٹورزم سیکٹر، کوئی بھی سیکٹر اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ٹرکش گورنمنٹ آذربائیجان گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اور ان کا آپس میں بہت برادرلی ریلیشن شپ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل سے لے کر ویجیٹیبل فروٹ سے لے کر انڈسٹریل پروڈکٹ سے لے کر گارمنٹ سے لے کر، وہ ساری کی ساری امپورٹ ہوتی ہیں ٹرکی سے۔ سمجھ لیں آپ 60% جو ہے والیوم اس کا وہ ٹرکی سے آتا ہے، اور کچھ والیوم جو ہے چائنا سے آتا ہے جو ان سیکٹرز کے اندر۔
تو ٹرکی کا بہت بڑا رول ہے. ایک جی تو سر. یہ ہے کہ لینگویج سیم ہونے کی وجہ سے، کلچر سیم ہونے کی وجہ سے ان کا ٹریڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں بہت سے لوگ رشین بھی بولتے ہیں، تقریباً ہر بندہ رشین سمجھتا ہے، بولتا ہے، تو اس لیے رشیا کے ساتھ بھی ان کا لینگویج بیریئر نہیں ہے، ٹرکی کے ساتھ بھی لینگویج بیریئر نہیں ہے. جی تو سر. دونوں کے ساتھ جو ٹریڈ والیوم ہے ان کا بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ پھر ہم نیکسٹ اگر چلے جاتے ہیں تو جارجیا ہے. تو جارجیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں 40% آذربائیجانی لوگ رہتے ہیں، 60% جارجینز ہیں. تو وہ جو جارجیا کا ایک حصہ 40% رقبے کے حساب سے یا پاپولیشن کے حساب سے وہ آذربائیجان ہے. تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو باکو، تبلیسی جو جارجیا کا کیپٹل ہے، تو تبلیسی سے آنورڈ آگے بلیک سی ہے، بلیک سی سے آنورڈ آگے یورپ ہے. تو یہ جتنی بھی انرجی کی ایکسپورٹ ہے یا ٹریڈ ہونی ہے وہ بھی وایا جارجیا ہو رہی ہے یورپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک طرف اوپر رشیا آ جاتا ہے، نیچے آرمینیا دشمن آ جاتا ہے ان کا، تو بیچ میں ایک پٹی جو نکلتی ہے، راستہ نکلتا ہے، وہ جارجیا کا ہے. تو جارجیا بارڈر سے باکو سے تبلیسی اور تبلیسی سے آنورڈ جو ہے ٹرکی اور پورے یورپ اور یوکرائن اور بلیک سی، وہ سارے ہر جگہ پہ ایکسپورٹ ہو رہی. تو جارجیا کا رول ہے ان کی اکانومی میں، اور آذربائیجان کی جو اوور آل ٹریڈ ہے، بزنس ہے، اس میں مین رول آ جاتا ہے. تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں ٹرکی پہ ڈیپینڈنس ہے بزنس اور ٹریڈ کے حوالے سے، اور دوسری طرف جارجیا پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جارجیا سے امپورٹ کیا ہوتا ہے، تو جارجیا سے میجر امپورٹس جو ہیں ان میں وائن آ جاتی ہے. جارجیا پوری دنیا میں وائن بہت حد تک ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں. ساتھ ہی ساتھ جرمنی سے گاڑیاں، وہیکلز جو ہوتی ہیں، مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، یہ جارجیا امپورٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے ری امپورٹ یعنی وہاں سے ری ایکسپورٹ یہاں پر ہو جاتی ہے آذربائیجان میں. تو گاڑیوں کا، وہیکلز کا جو بزنس ہے وہ جارجیا سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کا آئیڈیا تھا. اس کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں ایران کی طرف، جو چوتھا اس کا ہمسایہ، جی سر. تو ایران کا کچھ حصہ جیسے تبریز کا علاقہ ہے، اگر آپ کہیں کہ 30 to 40% ایران جو ہے وہ پوری پٹی جو ہے اوپر والی تہران سے اس آذربائیجان کے بارڈر تک، وہ سارا علاقہ جو ہے وہ آذری زبان یعنی ٹرکش زبان بولتا ہے. جی اور سر. وہ پرانے وقتوں میں آذربائیجان کا ہی حصہ تھا. تو تقریباً 40% 45% جو ایران ہے وہ بھی آذربائیجان کا حصہ تھا. تو اسی طرح سے رشیا میں ایک پارٹ آ جاتا ہے وہ بھی. تو اگر جارجیا ہے اور اس کے ساتھ ایران ہے اور رشیا کا وہ علاقہ ملا لیا جائے تو آذربائیجان بہت بڑا ملک تھا. آج تقریباً جس کا آپ سمجھ لیں کہ 50% یا 40% ہے، باقی کچھ حصہ ایران کے ساتھ چلا گیا، کچھ حصہ جارجیا کے ساتھ چلا گیا، کچھ حصہ جو ہے نا وہ پرانے آذربائیجان کا وہ رشیا کے ساتھ چلا گیا. تو اسی طرح لیکن وہاں پر جو لینگویج ہے وہ تو آذری زبان بولتے ہیں، ان کے بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی. زبان تو یہی ہے، ٹرکش زبان ہے، آذری زبان ہے. جیسے میں نے بتایا 80 to 85% جو ہے سیم لینگویج ہے. تو جی سر. لینگویج سیم ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو رہی ہے. اور اس کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان کا ایران کے ساتھ بھی ویزا فری ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ بھی ویزا فری ہے، جارجیا کے ساتھ بھی ویزا فری ہے، جی سر. اور ٹرکی کے ساتھ، یعنی چاروں ہمسایوں کے ساتھ ویزا فری ایکسیس ہے. چاروں ہمسائے آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. تو ان کی ٹریڈ بھی آپس میں اسی حساب سے بہت زیادہ ٹریڈ کا والیوم ہے. ایران سے جو ہے ڈرائی فروٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز ہیں اور فروٹس ہیں، ان کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ رائس آپ لے لیتے ہیں، اور کچھ سپائسز کا کام جو ایران سے ہوتا ہے وہ کوانٹٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اسی طرح آئل جو ہے، آپ سن فلاور آئل کی بات کرتے ہیں، ویجیٹیبل ہیں، فروٹس ہیں اور میٹ ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں، یہ ٹرکی سے یہ زیادہ والیوم میں کام ہو رہا ہے. رشیا سے جو ہے میں نے جیسے بتایا آئل ہے اور ووڈ پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. جارجیا سے جیسے میں نے ایکسپلین کیا وہیکلز کا کام زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ جو چاروں ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بزنس کے حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، اور ٹریول اینڈ ٹوریزم کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ رشیا جاتے ہیں، وہاں پر جا کے جابز کرتے ہیں، ٹرکی میں جا کے جابز کرتے ہیں. آذربائیجان کی نسبت کیونکہ ان کو لینگویج بیریئر نہیں ہے، تو جو لوگ آذربائیجان میں جاب جن کو نہیں ملتی یا جن کو کم سیلری مل رہی ہوتی ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہائی سیلری میں کام کرتے ہیں، رشیا ماسکو میں اور اس کے ساتھ ساتھ استنبول میں. جی سر. لینگویج بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے کر پاتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا. جی جی سر آپ ہمیں بتائیں کہ آذربائیجان باکو میں بنی اشیاء کون کون سے ممالک میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں؟ جی، جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی بزنس مین یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے، جی آذربائیجان سر. بیسیکلی ایک ٹریڈنگ کنٹری ہے.
تو اگر یہاں پر مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ میڈ ان آذربائیجان ایک تو وہ رشیا میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جی سر کازکستان ہے، بیلاروس ہے، یہ یورو ایشین کنٹریز کی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جارجیا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، اور پھر آنورڈ پورے یورپ میں. جی تو سر ان کو بھی جو ہے ٹریڈ فری اور پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے ساتھ بھی ٹریڈ فری ایگریمنٹس ہیں. تو کوئی بھی بندہ اگر یہاں مینوفیکچرنگ کرتا ہے تو اس کے لیے مارکیٹ بڑی اوپن ہے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا سر، زبردست، بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کم سے کم انویسٹمنٹ کر کے آذربائیجان باکو کی شہریت کس طرح لی جا سکتی ہے؟ جی کلیم اللہ، اس میں یہ ہے کہ دو طریقے ہیں کہ اگر تو آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو $5-10 ہزار میں آپ کوئی بھی بزنس سیٹ اپ شروع کر کے آپ کمپنی بنا کر اپنا ایک دو ورکر رکھ کے یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، اور آپ کو 2 سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس ملتی ہے. جی سر. اس کے بعد آپ کو 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس اور 7 سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. جی سر، بہت تو اگر شکریہ. آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بزنس کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، مثلا $60,000 تک ہے، جی تو سر. اس کے دو طریقے ہیں. یا تو آپ $60,000 بینک میں ڈپازٹ کرا دیں جی سر. اور اس کی ساتھ سرٹیفکیٹ لگا دیں تو آپ کو وہ شہریت مل جائے گی. جی سر. یا پھر آپ کیا کریں کہ آپ وہی $60,000 کی پراپرٹی خرید لیں، اور پراپرٹی خرید کر آپ جو ہے اس پہ بھی شہریت لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے ڈیپینڈنٹس یعنی اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں. تو $60,000 آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کے لیے اور بہت سے بزنس مینوں کے لیے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جی سر. یہ گھر ہی تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ اتنے کا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہی گھر یہاں پہ لے لیتے ہیں $60,000 میں، تو آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پہ مائگریٹ کر سکتے ہیں. جی اور سر. یہاں پہ جو اگر آپ مائگریٹ نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ گھر لے کر آپ اچھا رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. $400 سے $500 منتھلی بیسس پر اس کا کرایہ آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے. جی سر، بہت شکریہ. یہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی سعودیہ اور دبئی میں بزنس کر رہے ہیں. جی جی ہمارے ان بزنس مین بھائیوں کے لیے آذربائیجان باکو میں کیا پوٹینشیل ہے؟ جی آذربائیجان باکو میں بہت زیادہ پوٹینشیل، ایک تو یہ کہ پچھلے 5 سال کی نسبت اب بہت زیادہ پوٹینشیل ڈیولپ ہوا، جی اور سر. آنے والے 5 سالوں میں اور زیادہ اس کو ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے. جی سر. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال اگر آپ چلے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آذربائیجان کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ایسا ہی ہے سر. آج بہت زیادہ لوگ آذربائیجان کے بارے میں جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آذربائیجان نے پچھلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہاں پر ای ویزا سروس شروع کی. جی سر. جیسے ای ویزا شروع کیا تو پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پر آنا شروع ہوا. 40 سے 50 لاکھ ٹورسٹ آیا. جب ٹورسٹ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ابھی انسیچوریشن ہے بزنس اور ہر حوالے سے. تو پوری دنیا میں آذربائیجان کو لوگ جاننے لگے. جی سر. اب یہاں پر اگر ٹریڈ کی بات کریں تو ایک تو سلک روڈ پروجیکٹ جو ان کا کمپلیٹ ہوا ہے، جی سر. یہ چائنا سے آنورڈ جتنی بھی یورپ کو ٹریڈ ہونی ہے اس حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ بائی ٹرین جو ہے آپ کا ٹرین کا روٹ جو ہے باکو سے تبلیسی، تبلیسی سے کارز سے استنبول، اور استنبول سے اٹلی تک، یہ پورا ایک ریل روڈ پروجیکٹ 1.5 سال ہو گیا یہ آپریشنل ہے. جی سر. اور اس کے ساتھ پھر آگے انرجی کی بات کرتے ہیں تو 3 گیس کی اور آئل کی پائپ لائنیں اٹلی تک جا رہی ہیں، اور اٹلی سے آگے جرمنی تک. تو یورپ کی انرجی ڈیپینڈنس بھی ان کے اوپر آ گئی. جی سر. تو ٹریڈ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اور ٹوریزم کے حوالے سے یہ کنٹری اس وقت دنیا کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دبئی میں جو تھا صرف انرجی اور ٹریڈ تھا، ٹھیک ہے، ٹوریزم بعد میں انہوں نے ڈیولپ کیا، لیکن یہاں پر تو 25% جنگلات ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہیں یہ علاقے. جی سر. تو یہاں پر ٹوریزم بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. انرجی کی یہاں پر 100 سال تک گیس کے ذخائر نہیں ختم ہونے والے، اور سلک روڈ کے ذریعے یہاں پر جو پوری دنیا کی ٹرانزٹ ٹریڈ کا یہ ہب بننے جا رہا ہے. جی سر. تو آنے والے بہت کم عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو آج جو بندہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا، وہ ٹریڈ شروع کرتا ہے، وہ لاجسٹک سروسز شروع کرتا ہے، وہ چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے، وہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے، یہاں انرجی بھی سستی ہے، لیبر بھی سستی ہے. جی تو سر. میرے خیال میں آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے. اس لیے جو پاکستانی بھائی دبئی یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ یہاں بھی بنانا چاہیے. یہاں پر آپ کے بزنس کو 100% آنرشپ ملتی ہے. زبردست سر. آپ کو کمپنی ہر سال رینیو نہیں کروانا پڑتی. جی سر. 60 سال سے عمر کے اگر زیادہ آپ کے ماں باپ ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جبکہ دبئی میں ایسا نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہے 10 سال 20 سال آپ دبئی میں رہیں، شہریت نہیں ملتی. یہاں پر آپ کو 7 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے، 2 سال بعد پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے. جی سر.
تو یہ ساری سہولتیں ہیں، اور پھر یہ گرم علاقہ نہیں ہے، 9 مہینے موسم مری کی طرح بہت خوشگوار رہتا ہے، جی سر، لوگ بہت ویلکمنگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، فرینڈلی ہیں، تو یہ ساری سہولیات ہیں، تو میرے خیال میں بہت سے پاکستانی بھائی جن کے پاس پوٹینشیل ہے ان کو سوچنا چاہیے، اور آذربائیجان میں ابھی ان سیچوریشن ہے، آپ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر کے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فیملی اور بچوں کے ساتھ کیا آذربائیجان باکو کی شہریت لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں اگر آپ نے کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہے یا پراپرٹی بائی کی ہے، تو آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، آپ کی وائف اور آپ کے بچے، جی سر، تو آپ کو جس بیس پہ ریزیڈنس ملتی ہے اسی بیس پر ان کو بھی مل جاتی ہے، تو اس کے زبردست لیے سر۔ کوئی ایڈیشنل آپ کو اخراجات نہیں کرنے پڑتے۔ جی تو سر، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہے یا پراپرٹی بائی کی ہے $60,000 تک، تو آپ کی بیوی جو آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے اور جو 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی اسی بیس پر یہاں کی شہریت مل جائے گی۔ جی سر، بہت شکریہ سر آپ ویلکم۔ کا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔